استحکام پاکستان پارٹی اپنا پہلا جلسہ افتخار صاحب پتہ کہاں کر رہی ہے؟ خانے وال میں، اور خانے وال کی بھی تحصیل جہانیہ میں. پہلا جلسہ ایک ڈسٹرکٹ کی ایک تحصیل میں کرنے کے پیچھے حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ عام طور پہ بڑے شہر کا، جیسے لاہور میں مینار پاکستان، ملتان میں اسٹیڈیم اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، تو خانے وال اور وہ بھی جہانیہ میں یہ جلسہ آپ کے خیال میں کیوں؟ دیکھیں جمشید صاحب، یہ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، یہ آپ کو پتہ نئی جماعت ہے پاکستان کی، اس کا یہ پہلا الیکشن. بالکل صحیح ہوگی. جہانیہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. جہانیہ کیوں؟ اس کا تو جلسہ ہونا چاہیے تھا، مینار پاکستان ہونا چاہیے تھا، یا کوئی بھی پارٹی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ پارٹی کا جلسہ نہیں ہے. اچھا، وہ ایک ہوتی ہے پارٹی جلسہ کر رہی ہوتی ہے، پوری پارٹی آرگنائز ہو کے جلسہ کرے گی. میرے خیال میں جب پارٹی آرگنائز پورا ہو کے جلسہ کرے گی تو وہ مینار پاکستان یا پھر ملتان یا پھر اسلام آباد اس لیول کے شہر میں ہوگا. یہ جلسہ وہاں جو آپ نے بات کی خانے وال کی ایک تحصیل جہانیہ کے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کا نام ہے نوابزادہ ایاز نیازی. ان کے والد مسلم لیگ میں ایک عرصہ رہے، رضا خان نیازی. خود ان کا ایک بھائی بھی شاید تحصیل ناظم خانے وال بھی رہے. مطلب ایک پرانے پولیٹیشین ہیں. لیکن یہ سب پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے. یہ پی ٹی آئی میں انہوں نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا میرے خیال میں. یہ پارٹی میں رہے، پرویز الہی صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ گئے، لیکن انہوں نے اب باقاعدہ جو اعلان کیا ہے ایاز نیازی صاحب نے، وہ آئی پی پی میں کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں اس نے اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے. یہ اس کو ایک پورے پاکستان کا جلسہ نہ سمجھ لیجیے گا. دیکھیں آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی نے جو شیڈول اناؤنس کیا جلسوں کا کہ وہ اب رابطہ عوامی مہم شروع کر رہے ہیں، اس کا یہ سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اور ابھی جو پار شو ہے انہوں نے پار شو کا نہیں کہا، لیکن ان کا پہلا جلسہ ضرور ہے. پہلا جلسہ ہے. میں نے بات کی پار شو پتہ نہیں کب کریں گے. آخری ان کے ایک جو اس حلقے کا امیدوار ہے جو ٹکٹ ہولڈر ہے، یہ وہ جلسہ کر رہا ہے. ہر کوئی یہی کہا. لیکن اگلی بات سنیں، یہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا، ذہن میں رکھنا. اس جلسے میں بہت رش ہونا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب جو ان کی فیکٹری بھی خانے والے لودھرا بھی تو قریب ہے. نہیں، خانے وال میں بھی ہے نا یار. لودھرا دنیا پور یا جہانیہ کون سا دور ہے؟ لیکن سن لینا، شوگر مل کے وہ بھی ہے، لیکن مطلب ان کا اپنا علاقہ ہے، اپنا حلقہ انتخاب بھی تو لودھرا درمیان میں ہے، وہ قریب ہے. لودھرا اور خانے وال کے جڑتا ہے. جہانیہ جہاں ختم ہوتا ہے تو لودھرا شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں سے لوگ ہوں گے، ملتان سے لوگ ہوں گے، مطلب جو ان کی پارٹی کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن کے ایفیلیشن ہے وہ لوگ آئیں گے. اور پھر آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما تھے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. دیکھیے فرح حبیب ایک بڑا نام ہے، پھر اندلیب عباس کا بڑا نام ہے، پھر اسی طرح جو سرور خان تھے ان کے وفاقی وزیر، باقی فواد چودھری، اور بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے. اور ابھی میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آئی پی پی میں آپ دیکھیں گے روزانہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہوگی اور کوئی نہ کوئی بڑا نام آئی پی پی میں جا رہا ہوگا. صحیح. اس کی ریزن 2-3 ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ جو بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا. ان کے پاس کیا آپشن ہے بتائیں؟ صحیح بھائی نون لیگ میں تو وہ جگہ ہی نہیں ہے. آزاد حیثیت میں ایکشن، آزاد حیثیت میں الیکشن میرا نہیں خیال آزاد حیثیت میں. بس میں مثال دیتا ہوں، مشکل ہو جائے. خانے وال میں بات ہو رہی ہے، جلسہ کہاں پہ؟ خانے وال میں، جہانیہ میں ہے. خانے وال ڈسٹرکٹ ہے نا، تو فخر امام صاحب آئی پی پی میں جائیں گے. دیکھیں ابھی فخر امام صاحب کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے ان کو مسلم لیگ لے لے. دیکھیں نا جب مسلم لیگ نہیں لے گی تو پھر کسی نہ کسی جماعت میں وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہ دونوں امیدوار کوشش کر رہے ہیں. فخر امام صاحب کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں فخر امام صاحب کا بیٹا الیکشن لڑے گا اور اس کے مقابلے میں حراج ہوں گے، رضا حراج. دونوں کی پہلی جو فخر امام صاحب الیکشن نہیں لڑے گا، ان کا بیٹا لڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ان دونوں کی پہلی جو ہے خواہش کیا ہوگی کہ نون لیگ، جو نون لیگ میں جائے گا وہ دوسرا کہاں جائے گا؟ کہیں تو جائے گا. تو اسی طرح سے کہہ رہا ہوں آپ اسی طرح باقی ضلع میں بھی دیکھ لیں جو لوگ انتظار میں بیٹھے. ایون آپ ملتان کو بھی دیکھیں نا، ملتان شہر میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ابھی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کروٹ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کروٹ. اچھا آپ آخری بات یہ بتائیں کہ جلسہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑا دعویٰ کیا کہ یہ جلسہ بڑا کامیاب ہوگا، اور یہ آپ آخر کس بنیاد پہ بات؟ ہاں کس بنیاد پہ؟ دیکھیں میری ہمیں مطلب بات کرنی چاہیے نا اس کے اوپر، کی بات کرنی چاہیے. جلسہ کے جو کوآرڈینیٹر ہے پارٹی کی طرف سے وہ ہیں اون چودھری صاحب. ٹھیک ہے، اون چودھری صاحب ایک بڑا نام ہے. اور ایاز نیازی صاحب جو ہیں لوکل آدمی ہیں، اور پچھلے 15 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر وہ کمپین چلا رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلسہ بڑا کامیاب ہو. اور آپ کو یاد ہوگا، خیر آپ تو اپوزیشن ہے، اس وقت پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تب بھی انہوں نے یہ جلسہ ان کا جہانیہ کرایا تھا.
پرویز الہی کھانے وال یا ملتان نہیں آئے تھے، جہانیہ آئے تھے، صحیح، کیونکہ جہانیہ ایاز نیازی اپنا گڑھ سمجھتا ہے. صحیح. تو جہانیہ کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب کا وہاں خود بڑا اثر ہے. اچھا. اس لیے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسہ بڑا ہوگا. جن لوگوں نے آنا ہے پارٹی میں، مطلب بہت سارے لوگ بیٹھے نا کیوں میں لگے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ حالات کیسے ہوتے ہیں، پھر آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی اب سے لوگوں کو بھیجیں گے. مسلم نواز کے ایم پی اے اور وہاں بڑی اسٹرانگ فیملی حاجی عطاء الرحمان صاحب اور ان کے بھائی حاجی افتخار صاحب، چودھری افتخار صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ حاجی عطا صاحب اور انکمفرٹیبل تو ہوں گے نا آئی پی پی کے اس جلسے سے؟ ظاہری بات اپنے گھر میں اپنے گھر میں اور پارٹی جلسہ کر رہی ہے، وہ پارٹی کی مرکزی قیادت آ رہی ہے، اس کا پہلا جلسہ ہے اور دونوں کا ظاہری بات ہے چیزیں اسٹیک میں لگی. مطلب حاجی عطا صاحب بہت آسان سمجھ رہے تھے، وہ اب تھوڑا ان کے لیے اسلقے میں مسئلہ ہوگا. دیکھیں حاجی عطا صاحب الیکشن تو کوئی بھی آسان، جو آسان میرے نہیں خیال کوئی آسان سمجھے، مقابلہ تو ہونا ہی ہے نا. ظاہری بات ہے ہر جگہ دو دھڑے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر پارٹی کم ہوتی ہے اور جو لوکل جو قیادت ہوتی ہے ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اور پھر دو گروپ ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے. اگر وہاں امیدوار یہ دو ہوں گے، مطلب بس آخری بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی عطا صاحب تھوڑے سے انکمفرٹیبل ضرور ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ سیاسی لوگ ہیں ان کو کیوں ہونا چاہیے، وہ نہیں کریں گے. سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انتخابات سے پہلے اس طرح کی چیز ان کے اپنے گھر میں ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو تھوڑا پریشانی ہوگی ان کے لیے. چلیں آپ کی بات اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے کہ میرے نہیں خیال کون وہ کمفرٹیبل ہے، میرا نہیں خیال سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جب مقابلہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں ہم الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی عزت ہو. عام آدمی کی عزت تب ہوگی جب دونوں طرف پلڑے بھاری ہوں گے، جب بیلنس ہوگا. جب بہت سارے حلقوں میں آپ دیکھتے ہیں جہاں مقابلہ نہیں ہوتا وہاں جو جیتتا ہے وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. چلے جی، بیسٹ آف لک ٹو آئی پی پی. اگر وہ اپنا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو ایک پہلی بڑی پولیٹیکل انٹری ہوگی ساؤتھ پنجاب میں، اپنی ہونے کا احساس اگر وہ دلا سکی آئی پی پی. یہ ایک بات میں آخر میں اور کر رہا ہوں، میں تو ختم کر ایک بات تو کریڈٹ دینا. چلیں بات یاد آ گئی تو چلیں آئی پی پی اپنی ابتدا تو جنوبی پنجاب سے کر رہی ہے، یہ بڑی اس کو اچھا آپ نے اچھی خبر ہے. چلیے آپ نے میرے پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ افتخار صاحب.